بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر۔ لیکچر نمبر 9۔ پاکستان میں فوجی، سیاسی، حکومتی ٹولہ اور شاہی طبقہ کا مغربی جمہوریت کا رقص کفر کب اور کیسے شروع ہوا اور اس کا تدارک کیا ہے؟ قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ حسن خلق کی روشنی میں اسلامی جمہوریت اس کے نظام سلیکشن کے ذریعے فلاحی معاشرہ تیار کرنے کا نظام مملکت، اس کا نظام سلیکشن بنی نوع انسان کے لیے فطرت کا ایک انمول عطیہ ہے۔ عزیزم قمر جاوید باجوہ اور عمران خان صاحبان، کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان یا خان کا فوجی جمہوریت کا نظام الیکشن ان کے منتخب نمائندگان پر مشتمل فوجی، سیاسی، حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ، ان کے سیاسی رہنما مسٹر بھٹو نے مل کر ملک دو لخت کیا، 93,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کا قیدی بنایا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران کا اضافہ کیا، 4 صوبائی نئی اضافی حکومتیں بنائیں، ان کے فوجی، سیاسی، حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات کے اخراجات کا بجٹ بھوکے ننگے 23 کروڑ اہل وطن کسانوں، مزدوروں پر ڈالنا ایک بہت بڑا معاشرتی ظلم و قتال تھا جو آج تک جاری ہے۔ اس کے بعد فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے انگریز کے دور حکومت کی سرکاری کلبوں کے شرابی زانی چند کور کمانڈر، ان کا فوجی جمہوریت کا سیاسی نظام حکومت، ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والا امریکہ نواز امپورٹڈ وزیر اعظم شوکت عزیز، مسلم لیگ کاف کا چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی، شیخ رشید، MQM، ان کے اتحادی، معاشی، معاشرتی، دینی قاتل، فوجی، سیاسی، حکومتی ٹولہ، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان یا خان اور مسٹر بھٹو کی پیپل پارٹی، ان کے جیالوں کی باقیات، فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون کے نواز شریف، MQM کا الطاف حسین، چودھری برادران، شیخ رشید، فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف، اس کی سیاسی جماعت مسلم لیگ کاف کے چودھری برادران، شیخ رشید، MQM، اس کی اتحادی جماعتوں کا NRO کا مجرم ٹولہ کے 31 کیبنٹ ممبران، 88 ججز، ملکی آئین توڑنے والے ملکی مجرم آپ کی کیبنٹ میں شامل ہیں۔ فوجی جمہوریت کے کفر کے طبقاتی، طفافتی، سودی مخلوط کلچر کے NRO کے مجرم ٹولہ کے مرد و زن کو ساتھ ملانے سے جو 23 کروڑ کسانوں، مزدوروں، محنت کشوں، بے روزگاروں، بیماروں، اپاہجوں، بیواؤں، یتیموں کی اولادوں پر مشتمل 7 لاکھ فوجی اور رینجر کی سپاہ، لاکھوں پولیس کی سپاہ، 4 فوجی ڈکٹیٹرز، ان کا فوجی، سیاسی، حکومتی ٹولہ، ان کے وزیر و مشیر، ان کا افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی، نوکر شاہی کا شاہی طبقہ، ان کے لاکھوں ڈرائیوروں، گن مینوں، ان کے لاکھوں اردلی، دفتری، چوکیداروں کے 70% کسانوں پر مشتمل والدین کی تمام پیداوار، خام مال، خوراک، لباس، پھل، سبزیاں، میوہ جات، دودھ، گوشت، اقتصادی قوانین و ضوابط سے چھین لینا، 29% مزدوروں، محنت کشوں، ہنرمندوں کی تمام تعمیرات، سڑکوں، کٹیا سے لے کر حکومتی ایوانوں، حکومتی اداروں کی پھیلی ہوئی عمارتوں کا سنگ و خشت
کا فن، مختلف رنگوں سے سجائی ہوئی عمارتیں، سپریم کورٹ جیسی بلڈنگ کے عدل کش عجوبے تیار کرنا، 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کی تعمیر کردہ ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں سے تیار کی ہوئی مصنوعات تمام تجارتی اداروں کے ذریعے دولت و وسائل، خزائن، زر مبادلہ، ملکی غیر ملکی IMF کے قرضوں کو فوج کی گن پوائنٹ پر لوٹنے، پاکستان اور عوام کو گروی رکھنے، 23 کروڑ فرزندان اسلام کے 70% کسانوں، 29% مزدوروں، محنت کشوں، ان کی اولادوں پر مشتمل 7 لاکھ فوجی رینجر کی سپاہ، لاکھوں پولیس کی سپاہ، لاکھوں ڈرائیور، چپڑاسی، پیادوں، ہلکاروں، گن مینوں، جارو کشوں، فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ کے حکومتی ایوانوں، سرے محلوں، رائے ونڈ ہاؤسوں، بنی گالا ہاؤسوں، شاہی پیلسوں، لال حویلیوں، ان کے شاہی طبقہ کے حکومتی اداروں، ان کے CDA، RDA، LDA، KDA، DHA کی ملکیتوں، پاکستان اور بیرون ممالک پھیلے ہوئے ان کے تجارتی اداروں اور ان سب کے سرے محلوں، فوجی ڈکٹیٹرز کی باقیات کے فوجی کمانڈرز کے بھائی کا دو 300 ارب ڈالر تک کے کاروباروں، ان کی شاہی رہائشوں، ان کی ملکیتوں کا کون کھوج لگا سکتا ہے؟ پاکستان کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، ان کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے کرپٹ طبقہ، ان کی بیشتر اولادیں پاکستان میں ہی نہیں، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں شاہانہ زندگی گزار رہی ہیں۔ 23 کروڑ اہل وطن کسانوں، مزدوروں کو فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کے معاشی، معاشرتی، دینی قاتلوں کے میڈیا، ذرائع ابلاغ اور اسلام کے علماء، مشائخ کرام کے سیاسی مبلغوں اور انڈیا کے مسلمانوں نے، جنہوں نے پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی خاطر ہجرت کی، ان عاشقان رسول کے 3-4 لاکھ پروانوں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، 3-4 لاکھ پاکیزہ بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، جن کو انڈیا کے ہندو سکھوں کے گنڈوں نے یرغمال بنا لیا، ان کی عصمت و حرمت کو نوچا، ان سے اولادیں پیدا کی، ان کی دردناک چیخیں پاکستان کی بنیادوں میں دفن ہیں، ان کی روح اور سسکیاں آج بھی فضا میں سنائی دیتی اور پکار رہی ہیں۔ ہے کوئی اس دھرتی کو قرآن حکیم، اس کے آئین، نظریات، تعلیمات کے خلاف کفر کے فوجی جمہوریت کے طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط نظام حکومت سے نجات دلانے والا فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان یا یہاں کی کوک سے پیدا ہونے والی مسٹر بھٹو کی پیپل پارٹی، فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی نواز شریف کی مسلم لیگ نون، فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف کے شجاعت حسین، پرویز الہی عوامی لیگ کے شیخ رشید، MQM کی باقیات اور ان کی 51% حقوق نسواں کی مستورات کا حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ اور NRO کے مجرم تحریک انصاف کی حکومت میں شامل ہیں۔ ان رازلوں کو کون ختم کرے گا؟ اہل وطن 23 کروڑ فرزندان اسلام اس بات کا عہد کریں: نمبر 1، 1 یونٹ کو بحال، 4 صوبوں، صوبائی حکومتوں، وفاق، سینٹ کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کے اضافی ممبران کو ختم کریں۔ نمبر 2، 51% حقوق نسواں کے نام پر حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کی مستورات کو حکومتی ایوان اور حکومتی ادارے مہیا کرنا، ان کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات کا بوجھ 23 کروڑ کسانوں، مزدوروں، بے روزگاروں، بھوکے، ننگے، بیماروں، تعلیمی اداروں، حکومتی ایوانوں، حکومتی اداروں سے محروم رکھنا۔ نمبر 3، NRO کے مجرموں کو حکومتی ایوانوں اور اداروں سے
فارغ کرنا، ان سے تمام قرضے واپس لینا، جائیدادیں ضبط کرنا، اسلامی نظام مملکت، نظام سلیکشن، اس کے منتخب نمائندگان کے ثبوت نظام مملکت کرنا، جدید علوم پر مشتمل ایک تعلیمی نصاب نافذ کرنا، پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کا راستہ اختیار کرنا ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ حکومتی برہمنوں کو سوچنا ہوگا کہ فرزندان اسلام کو شودر بنا کر کب تک ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیے رکھو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ملک کو اسلامی نظام مملکت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔